لیکن یہ فلسفہ قربانی، یہ سنت ابراہیمی دراصل ہے کیا، اس کو بھی تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچپن سے درسی کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا، مختلف واعظین، مختلف خطباء سے ہم نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ سنت اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا، کیونکہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو چیک کرنا تھا کہ ابراہیم کے اندر اللہ سے محبت کا جذبہ کتنا ہے، کیونکہ اولاد در حقیقت سب سے بڑی ایک انسان کی زندگی کی پہچان ہوتی ہے، اور اس اولاد سے محبت ایک فطری عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیا یہ محبت اولاد سے کم ہے یا اولاد سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ تمام کی تمام محبتیں اللہ رب العالمین کی محبت کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت سب کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ بات قیامت تک آنے والے ایک ایک آخری مسلمان تک پہنچا دی۔ قل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، کنبہ قبیلہ، دوست یار رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، وہ مال کے جو بڑی محنت سے تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، تمہاری تجارتیں، تمہارا کاروبار، وہ بزنس کہ جس کے نقصان سے تمہیں ڈر لگتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، بہترین آرام دہ گھر، اے سی لگا ہوا ہے، گرمی کی شدت تکلیف نہ دے، وہ گھر چھوڑنے کو اللہ کے لیے دل کوئی نہیں چاہتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے گنوا دی کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، جو مال کہ تم نے بڑی محنت سے کمایا ہو، تمہاری تجارتیں جن کے نقصان سے تمہیں ڈر لگتا ہو، بہترین آرام دہ گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ تمام کی تمام چیزیں، دوست، رشتہ دار، ماں باپ، کنبہ قبیلہ، بیٹے، یہ سب چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں۔ اگر محبوب ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو چیک کرنا منظور تھا، قربانی لینا نہیں۔ اگر قربانی لینا منظور ہوتا تو اسماعیل قربان ہو جاتے، اب نے قربانی نہیں لی۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ دیکھا کہ ابراہیم کیا ہمارے لیے اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے جذبہ دیکھ لیا تو رہتی دنیا تک کے لیے ابراہیم کو ماڈل، ایگزامپل اور نمونہ بنا دیا۔ اور دوسری چیز کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید کی دعوت دی۔ توحید بنیاد ہے۔ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے میرے محترم بھائیوں، ان سب کی جو بنیادی دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، اور ابراہیم علیہ السلام موحد، توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک ہی اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، ایک ہی اللہ رب العالمین سے فریادیں کرنے والا ابراہیم اور قوم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا کرتی، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا کرتی، اور انہی سے حاجتیں، منتیں مانگا کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ میری قوم یہ تو جہنم کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جب انسان شرک کرے گا،
جب انسان توحید کے منافی شرک کی طرف آئے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام رب نے جہنم بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کی معافی نہیں رکھی۔ جس بندے نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار، رب کا ایک قانون ہے، اللہ نے قانون بیان کر دیا، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اسے جہنم کے لیے بنایا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور شرک اللہ نے معاف بھی نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اسے نہیں معاف کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، جسے اللہ چاہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میری قوم شرک کی دلدل میں ڈوب رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم سے ایک خطاب کیا، وہ خطاب آپ قرآن مجید کو کھولیے گا، سورۃ الممتحنہ، اس کے اندر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا وہ خطاب بھی ملے گا، اور اسی کے اندر آپ کو معلوم چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب رحمان نے رہتی دنیا تک کے لیے ماڈل ایگزامپل کیوں بنایا۔ دیکھیے بالکل اسی طرح سورۃ الاحزاب کھولیے، سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے ماڈل بنا دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے محمد کی ذات، محمد کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ واللہ کی قسم بالکل یہی انداز رب رحمان نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں استعمال کیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، لوگوں ابراہیم اور ان کے رفقا کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ کیا کیا ابراہیم نے ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے تو قربانی کی لازوال داستان سنی کہ ابراہیم نے اپنے لخت جگر اسماعیل کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا جذبہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ خطاب جو ابراہیم نے اپنی مشرک قوم سے کیا بڑا دلیرانہ خطاب تھا۔ یعنی اب سوچئے، سامنے مشرقین کے قبائل بھی موجود، ان کے سردار بھی موجود، باپ بھی موجود، رشتہ دار بھی موجود، سب کی موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام ایسا پرزور خطاب کرتے ہیں کہ رب کو وہ خطاب پسند آ جاتا ہے۔ قوم کون؟ مشرک، 10 خداؤں کے آگے جھکنے والی، 10 خداؤں سے منتیں مرادیں مانگنے والی ابراہیم اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رب نے قرآن میں بیان کیا اذ قالوا لقومہم ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم کے مشرکوں سن لو، ابراہیم تم سے اور تمہارے جھوٹے خداؤں سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ کفرنا بکم، انکاری ہے ابراہیم تمہارے نظام کا، تمہارے جھوٹے خداؤں کا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اے میری مشرک قوم، ابراہیم اور تمہارے درمیان یعنی مشرکین اور موحدین کے درمیان کوئی صلح نہیں ہو سکتی، میرے اور تمہارے درمیان بغض، عداوت، دشمنی قائم رہے گی یہاں تک کہ تم ایک اللہ کی توحید کے اوپر آ جاؤ۔ اگر تم ایک اللہ کی توحید پر آ گئے تو پھر ہمارے بھائی بن جاؤ گے، محبتیں عام ہوں گی، پیار ہوگا، الفتیں ہوں گی، لیکن اگر ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کی پرستش کرتے رہو گے تو پھر کوئی پیار محبت نہیں، پھر کوئی صلح نہیں، پھر ابراہیم کا اعلان جنگ ہے، اعلان برات ہے، اور ابراہیم تم سے اور تمہارے جھوٹے خداؤں سے بیزارگی کا اعلان کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا خطاب رب رحمان نے قرآن میں بیان کیا۔ تو سنت ابراہیمی، طریقہ ابراہیمی دراصل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین بغیر قربانیوں کے، بغیر آزمائش کے نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات، بس جنت ہمیں مل جائے گی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر جنتوں کا حصول اتنا ہی آسان تھا کہ 5 نمازیں پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، اللہ اکبر، جنتیں مل جائیں گی، تو میرے نبی علیہ السلام احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کیوں شہید کراتے؟
احد کے میدان کے اندر بلا مصعب کا تڑپتا ہوا لاشا کیا کسی کو نظر نہیں آتا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کے لیے آزمائشیں اور قربانیاں چلتے ہوئے اتنی قربانیاں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ معلوم چلا دین آزمائشوں کا نام ہے، مشکلات کا نام ہے، پریشانیوں کا نام ہے، قربانیوں کا نام ہے۔ یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس نبی سے جب جو قربانی مانگی ابراہیم نے دی، کیونکہ یہ دین آزمائشوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم یہ تصور کرتے ہو، تمہارا ایک کانسیپٹ ہے، تمہارا یہ خیال ہے، ان تدخل الجنہ، کہ اللہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دے گا؟ ام حسبتم، تمہاری یہ سوچ ہے، تمہارا یہ تصور، تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تمہیں یوں ہی جنتوں میں داخل کر دے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، وہ اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر، مشکلات پر صبر کرنے والے ہیں۔ ابھی اللہ نے نہیں دیکھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ اللہ دیکھ نہ لے تم میں مجاہدین کون ہیں، تم میں اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، رب رحمان کے لیے وہ آزمائشیں دینے والے، مشکلات پر صبر کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ابھی اللہ نے دیکھا کوئی نہیں۔ اللہ کھرے کھوٹے کا فرق دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دلوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ جو کبھی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، کبھی تمہارے علاقوں پر بمباری ہوتی ہے، تمہارے بچے یتیم ہوتے ہیں، تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، وہ مسجدیں تمہاری گرتی ہیں، اس وقت رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان آزمائشوں پر، مشکلات پر ساتھ دینے والے کون، ساتھ چھوڑنے والے کون، اپنا سینہ آگے کرنے والے کون، اور منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے والے کون۔ رب ان آزمائشوں کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، رب نے جب جو قربانی مانگی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب رحمان کے دین کے لیے وہ قربانیاں پیش کی۔ ان میں سے قربانی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ابراہیم کو رب رحمان نے خواب دکھایا، خواب، اور انبیاء کا خواب حکم کا درجہ رکھتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ خواب کیا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب دیکھا، اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، اسماعیل کے پاس، کہا بچے بات یہ ہے، تجھ سے بہت محبت ہے، تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن اسماعیل مجھے تجھ سے زیادہ اپنے رب سے محبت ہے، اور آج میرے رب نے مجھ سے آزمائش مانگی ہے، قربانی مانگی ہے۔ اب بیٹے کو اپنا خواب بتا رہے ہیں اور بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، لفظ جگر اسماعیل مجھے مشورہ دیجیے، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، آپ کی رائے جاننے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، آپ کے گلے پر، آپ کی گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، مجھے مشورہ دو بیٹا، اے لخت جگر اسماعیل مجھے مشورہ دو، اے اسماعیل چہ جائے کہ تجھے دعاؤں میں مانگا تھا، اے اسماعیل لخت جگر چہ جائے کہ مجھے تجھ سے محبت بہت ہے، لیکن آج مشورہ دو، رب کا یہ حکم ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، بتاؤ کیا کیا جائے؟ وہ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں، جب بیٹا ابراہیم سا، جب باپ ابراہیم سا ہوتا ہے تو اولاد اسماعیل سی ہوتی ہے۔ باپ ابراہیم نے پوری زندگی قربانیاں دی، رب نے جب جو قربانی مانگی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب رحمان کے لیے، اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے ابراہیم نے اپنے سینے کو آگے کیا۔ آج قربانی ابراہیم کی بھی، یعنی باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی۔ فانظر ماذا تری، لخت جگر مشورہ دو کیا کیا جائے۔ رب کا تو یہ حکم ہے
کہ میں تیرے گلے پر چھری پھیروں، تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں؟ وہ اللہ کی قسم اسماعیل اولاد ابراہیم کی، اللہ اکبر، کہنے لگی ابا جان حکم اللہ کا ہے، پوچھتے مجھے اسماعیل سے ہو؟ اٹھاؤ چھری پھیر دو میری گردن پر، انشاءاللہ من الصابرین، رب نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، باپ اور بیٹے کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے دین پر کٹنے کے لیے، اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے، اللہ اکبر، دونوں باپ بیٹے ثابت قدم تیار ہیں آزمائش کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آزمائش کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ خالی زبانی کلامی دعووں کے اوپر میں عبداللہ عبدالرحمن، میں مسلمان، وہ جناب میرے اسلام کو قبول کیجئے، وہ اللہ اکبر، آزمائشوں کا وقت آیا، جہاد کا وقت آیا، قربانیوں کا وقت آیا، وہ عبداللہ عبدالرحمن پیچھے ہو گئے، وہ مسلمان پیچھے ہو گئے۔ رب کو ایسے عبداللہ عبدالرحمن نہیں چاہیے، رب کو وہ مسلمان چاہیے جو ہر حالات کے اندر، حالات اچھے ہوں حالات برے ہوں، مسلمان دین اسلام سے چمٹا ہوا ہو، قربانیوں کی بات ہو سب سے آگے، اپنے گھبرو جوان پیش کرنے کا وقت ہو سب سے آگے، اپنی جان مال وقت اولاد قربان کرنے کا وقت ہو، وہ اللہ کی قسم ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، سب سے آگے۔ ایسا مسلمان رب کو چاہیے۔ اللہ اکبر، میں وقت یاد کرتا ہوں جب ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک معصوم سے بیٹا یعنی اسماعیل کے ساتھ صحرا کے اندر تھے۔ یاد ہے، سارے وقت آپ کو یاد ہے، میں صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، آپ نے بچپن کی کتابوں میں بھی یہ سب واقعات پڑھے ہوئے ہیں۔ میرا مقصود صرف یاد دہانی کرانا ہے اور مسلمان کو ایسے اسلام کے اوپر لا کر کھڑا کرنا ہے جسے وہ سمجھ سکے کہ اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی، رب رحمان کے لیے، دین اسلام کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی۔ واجہ مذاق ہوگی اللہ کی قسم جب جو کافر جہاں چاہتا ہے مسلمانوں کی عصمتوں کو پامال کرتا ہے، ہماری مسجدوں کو مسمار کرتا ہے، فاطمہ رقیہ کلثوم کی آبروؤں کو پامال کرتا ہے، مسلمان اپنی مسجدوں کے اندر لگا ہوا اسرائیل فلسطین پر ظلم کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان بے بس، کمزور، مظلوم، مستضعف، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی آواز دب چکی، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، اپنے اسلام کے لیے، رب رحمان کے لیے، اپنی لٹتی عصمتوں کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے رحمان کے لیے وہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ وہ کافر جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، میرے محترم بھائیوں، تمہیں پچھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس گونگی خاموشی کو ختم کرنا ہوگا، اپنے اسلام کو بچانا ہوگا۔ دیکھو حالیہ دنوں کے اندر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر آج تک فلسطین کے اندر میرے محترم بھائیوں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، میری کتاب قرآن مجید کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، میری مسجدوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، شہید کیا، بچے میرے یتیم، عورتیں میری بیوہ ہو رہی، وہ جرم کیا ہے؟ اللہ کی قسم اسلام کے سوا کوئی جرم نہیں۔ جرم یہ ہے کہ عبداللہ عبدالرحمن، یہ فاطمہ رقیہ کلثوم اور یہ مسلمان، انہوں نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جرم یہ ہے۔ اس جرم کے اندر مسلمانوں کو میرے محترم بھائیوں پوری دنیا کے اندر جب جو بدماش چاہتا ہے، جب جو کافر چاہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو چاہے کر جائے، اسے معلوم ہے مسلمان نے مسجد کا کونا سنبھالا ہوا ہے، حقوقی ضربے لگا کر نمازیں پڑھ کر یہ سمجھتا ہے جنت مل جائے گی۔ کل قیامت کے دن یہ لٹتی عصمتیں، کل قیامت کے دن یہ معصوم فلسطین کے بچے اگر میری اور میری جنت کے راستے میں حائل ہو گئے، میں کیا کروں گا؟ کیا ان کی صدائیں ان کے میرے کانوں میں نہیں آتی؟ سب کچھ آتی ہیں، نہ صرف کانوں میں آتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سب کچھ دیکھ بھی رہے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ لٹنے والی عزت میری بیٹی کی نہیں، اس لیے میں خاموش ہوں۔
وہ تڑپتا ہوا معصوم بچے کا لاشا میرا نہیں، وہ میرے جگر کا ٹکڑا نہیں، اس لیے میں خاموش ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اس گنگی خاموشی کو توڑنا پڑے گا، دنیا کفر کو بتانا پڑے گا۔ مسلمان سویا ہوا نہیں، مسلمان جاگا ہوا ہے، مسلمان بیدار ہے، مسلمان وہ ببر شیر ہے انشاءاللہ کہ جس دن یہ آئے گا میدان کے اندر بڑے بڑے کافروں کو نگل کے چلا جائے گا۔ کیا صلاح الدین ایوبی تم میں سے نہیں تھا؟ کیا ٹیپو سلطان تم میں سے نہیں تھا؟ اور کیا محمد بن قاسم تم میں سے نہیں تھا؟ وہ اللہ کی قسم ہے آج امت کے اندر محمد بن قاسم چاہیے، آج اس امت کے اندر صلاح الدین ایوبی چاہیے۔ آج مائیں بانجھ تو نہیں ہوئی کہ ان ماؤں نے صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم وہ جنہ چھوڑ دیا ہو۔ وہ اللہ کی قسم ہے آج بھی یہ مائیں اپنی گودوں کے اندر جن بچوں کو پال رہی ہیں، ان بچوں کو لوری کے اندر محمد بن قاسم کے قصے سناتی ہیں۔ ایسی مائیں موجود ہیں، ایسے باپ موجود ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اللہ اکبر اسلام کو دے دیے۔ اللہ، 2 بیٹے دونوں تیرے لیے۔ یہ ہے فلسفہ ابراہیمی، یہ ہے سنت ابراہیمی کہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ حالات و واقعات جب جو قربانی مانگیں گے انشاءاللہ ہم اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، رب رحمان کے لیے ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام تنہا صحرا کے اندر، ساتھ کون ہے؟ ایک عورت کمزور سی جسے بیوی کہتے ہیں، اور کون؟ ایک معصوم سا بچہ جسے بیٹا کہتے ہیں، اسماعیل۔ اللہ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم اب پھر تمہاری آزمائش چاہیے، کیا تم بیوی بچوں کو چھوڑ کے غلبہ اسلام کے لیے، رب رحمان کے لیے نکل سکتے ہو؟ ابراہیم نے نکلنے کا ارادہ کیا، بیوی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی، کمزور ہوتی ہے نا عورت کمزور ہوتی ہے، کہنے لگا یا ابراہیم آئی نہ تذہبو، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں یہاں صحرا ہے؟ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ یہاں نہ چرند نہ پرند نہ انسان نہ حیوان؟ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ پینے کو پانی نہ کھانے کو کھجور؟ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا زوجہ محترمہ، محبت آپ سے بہت، لیکن آج رب کا حکم ہے اور اس رب کے آسرے پر آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو سپرد کی ہوئی چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بیوی ابراہیم علیہ السلام کی جن کی تربیت ابراہیم نے کی تھی، وقت کے پیغمبر نے کی تھی، کہا ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے آپ چلے جائیے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ فیملی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ کنبہ قبیلہ ابراہیم کا، یہ گھرانہ ابراہیم کا، جس نے پوری زندگی رب کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں تھیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری بیویوں کو بھی غلبہ اسلام کے لیے، رب رحمان کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جن لوگوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں آج تک دی، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔